حضرت امام ابو داؤد اپنی کتاب کے اندر لائے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے لیے باوضو ہو کر، فرض نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے، گھر سے وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر اس حاجی کے اجر کی طرح ہے جو احرام باندھے ہوئے ہے۔ یعنی حاجی حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایک وقت جب وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے احرام باندھ لیتا ہے، اس کے اوپر اس احرام کے باندھنے کی وجہ سے، اللہ کے گھر کا حج کرنے کی وجہ سے کتنی چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، وہ سب چیزوں کی پابندی کو مانتا ہے، اور خالص اس وقت اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ بیت اللہ کے حج پہ۔ گھر بار کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے، اور اگر ہم جو بندہ اللہ کے راستے میں حج کے لیے جا رہا ہے اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، تو یہاں ہمیں یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والا آدمی جو سنت کے مطابق حج کرتا ہے اور اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو 100% فالو کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام اس دوران نہیں کرتا، فرمایا وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، گناہوں سے پاک، اللہ کی جنت کا وارث۔ تو گویا کہ وضو، طہارت، پاکی، پاکیزگی، اس کا اہتمام گھر سے کرنا، مسجد میں آنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام بتلایا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ جو وضو ہے جس کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے، اس کا صحیح کرنا، سنت کے مطابق کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کے حوالے سے، پاکی کے حوالے سے جو ایک سنت طریقہ ہے اس کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت کے اوپر مشقت کا نہ معاملہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو عام وقت سے تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، لامرتهم، فرمایا میں ان کو حکم دیتا بتاخیر العشاء، عشاء کا لیٹ پڑھنا، وبالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ نے ساتھ مسواک کر دیا۔ اب یہ مسواک وضو کا حصہ نہیں ہے، لیکن مسواک کی جو تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل اس بارے میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سوال کیا گیا، پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مصروفیات، دن رات، دعوت کا کام، جہاد کا کام، آنے والے وفود، یعنی کہ ان کو ٹائم دینا، ہر بندے کو جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو وہ کسی سے بھی دریافت نہیں کرے گا۔ آنے والے مدینہ طیبہ میں باہر سے جو وفود ہوں گے ان کو بھی اگر کوئی ٹائم دے گا تو وہ آپ ٹائم دیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات، ان کو اسلام کی دعوت، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا۔ جس طرح کئی وفود کا نجران کے لوگ آئے جو عیسائی تھے، بہت زیادہ احادیث میں واقعات موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے باہر گئے، مسجد میں دعوت کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے، آنے والے وفود کو مل رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ان سب ملاقاتوں پر، اسلام کی ان ساری خدمات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے اور آپ کا داخلہ دوبارہ گھر میں ہوتا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، آپ گھر میں آتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے گھر آ رہے ہیں، گھر داخل ہوئے تو کیا کرتے؟ اماں جی کہتی ہیں قالت بالسواک، آپ سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے۔ سب سے اہم اور ضروری اور پہلا کام جس کو آپ نے جب بھی گھر میں داخل ہوئے کیا تو وہ کون سا کام ہے؟ مسواک کے کرنے کا۔ اب ہمارے ہاں اگر دیکھیں تو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا رہے ہیں جس سے منہ سے بو آ رہی ہے، پھر مجلسوں میں بیٹھنا ہے، دوستوں سے بات کرنی ہے اور لوگ پھر اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی منہ پہ کہنا پڑ جاتا ہے یار کچھ خیال کر، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ تو وضو کے حوالے سے نمازوں کی جو لوگ پابندی کرنے والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ جہاں ہم باقی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، مسواک کو اپنے لیے لازم سمجھیں، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہر نماز میں مسواک کریں کہ آپ کے پاس آپ کی جیب میں مسواک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہاں رکھیں گے؟ گھر میں وضو کیا چلو ٹھیک ہے پڑھیے، اگر کسی وقت آپ گھر سے باہر ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ صاف کرتے۔ اب یہاں دیکھیں 3 حدیثیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، فرمایا میں ہر نماز کے ساتھ حکم دیتا اگر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام کون سا کرتے تھے؟ تو کیا بتلایا گیا؟ مسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرتے، اپنے دانتوں کو صاف کرتے۔ اس لیے عام 5 فرض نمازوں کے ساتھ ہماری ایک تو نمازوں کے حوالے سے یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ہم جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کو اپنے اوپر لازم قرار دیں، اور سنتوں کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں، اذکار وہ بھی اپنا معمول بنائیں، اور پھر تہجد اور اشراق کی رکھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے 2-2 4-4 پڑھیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں وتر جو ہے عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور عام جو فجر کا ٹائم ہے آپ اس سے آدھ پون گھنٹہ پہلے اٹھ پڑیں، وضو کریں، مسواک کریں، اور پھر جتنی رکھتے ہو سکے 2 پڑھ لیں، ان کے ساتھ 1 وتر پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں 11 تک،
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے ہفتہ گزر گیا فجر میں آئے ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اگر مسجد میں 50 نمازی ہیں تو فجر کے وقت 20-25 ہے، سردی بہت زیادہ ہے۔ کون سا کام ہے ہم نے جو سردی کی وجہ سے اپنا چھوڑا ہے گھر کا، دنیا داری کا؟ اگر آپ ان چیزوں کی پابندی اپنے اوپر کر لیں گے تو پھر آپ کی فجر نہیں رہے گی۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا معمول تھا وہ ہر روز ایک پارہ کسی کو سنایا کرتے تھے حفظ، اور معمول یہ تھا اگر کسی دن لوگ آگے ہیں، سائل آگے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی وفد ملنے والے آگے ہیں، مصروفیت بڑھ گئی ہے، تو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا جب تک پارا نہیں پڑیں گے کھانا نہیں کھائیں گے۔ بھوک نے ستایا ہوا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا تیار ہے، لیکن پارا نہیں پڑا۔ ایک پارا سنانا، کھانا تیار ہے، پیٹ بھوک کے سے تڑپ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ معمول بنایا اور کہتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا پارا رہ گیا۔ ساتھ سفر میں ہوتے، پروگراموں پہ جانا، دعوتی سلسلے میں، تو وہ ساتھ جاتے ہوئے لڑکے ساتھ ہوتے، ان کے ساتھ ان کے ضمیر سیکورٹی گارڈ، ان کو کہتے آپ قرآن کھول لیں، میں ساتھ ساتھ سپارے سناتا جاتا۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ہم بھی اپنے اوپر تھوڑی سی پابندی لگا لیں، اور سردیوں کی راتوں میں تو اتنی لمبی راتیں ہیں، اس لیے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ طہارت پاکیزگی کے حوالے سے اس کی طرف اگر ہم جائیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک بڑی جامع حدیث ہے صفائی کے حوالے سے، صفائی کے مسائل ہیں، جو میں نے آیت مبارکہ بھی پڑھی تھی سورۃ الاعلیٰ کی۔ ہم جمعے کے اندر پہلی رکعت میں اکثر وہ آیت سنتے ہیں، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، شرک سے پاک کر لیا، طہارت کے حوالے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے گڑ گڑا لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اب نماز کون پڑھے گا؟ جو وضو کو سیکھے گا، جو وضو کی پابندی کرے گا۔ جس نے نماز نہیں پڑھنی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں رہی ہیں، جو انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہر شریعت میں لازمی امر ہے۔ فرمایا ان میں سے پہلے نمبر پر قص الشارب، مونچھوں کو چھوٹا رکھنا۔ بعض ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی، اور آگے فرمایا وَإِفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھیوں کو معاف کرنا، لٹکانا، ان کو پورا رکھنا۔ وَالسِّوَاكُ، تیسرے نمبر پر مسواک۔ گویا کہ جو فطری عمل ہیں، فطری معاملات ہیں، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ساری شریعتوں میں اللہ کے جو احکام ہیں ان میں ایک چیز مسواک ہے۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَنْشَاقُ بِالْمَاءِ، اور پانی کا بہانا، پانی کا اچھی طرح بہانا، یہ ناک کے اندر پانی کا جو داخل کرنا ہے صفائی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، یہ جو اب ناخن ہوتے ہیں ان کو کاٹنا۔ اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بچوں کے پاؤں کے اور ہاتھوں کے ناخن، بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑی کلاسوں کے ہوتے ہیں اور ناخن دیکھ لیں کاٹے ہی نہیں ہیں، گندے ناخن، تربیت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں یہ فطری احکام ہیں۔ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ،
اور وہ جگہیں جہاں بھی انسانی جسم کے جوڑ ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح دھونا، جس طرح یہ بغلیں ہیں، اسی طرح دوسری جہاں بھی یہ انگلیاں ہیں پاؤں کی، ہاتھ کی، اس طرح پھر یہ گھٹنے کا جوڑ ہے، ان کو اچھی طرح جہاں انسان کا یہ جوڑ ہوتا ہے یہاں میل کے ٹھہرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنَتْفُ الْإِبِطِ، اور اسی طرح پھر یہ بغلیں جو ہیں ان کے بالوں کا اکھاڑنا، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور پھر زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، وَانْتِقَاضُ الْمَاءِ، اور پانی کا اچھی طرح بہانا پورے جسم کے اوپر، نہانا، اور ایک چیز کلی کا کرنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطری باتیں بتلائی ہیں، ہر شریعت میں جو رہی ہیں، جو انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے اگر ایک مسلمان ان باتوں کو فالو کرتا ہے تو اللہ کا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو میں نے شروع میں بھی حدیث بیان کی کہ مسواک کے حوالے سے اتنا بڑا حکم، اب یہاں ایک بڑی بات ہے، ہم مسواک کرتے ہیں، منہ کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں، دارمی کے اندر، مشکات کے اندر حدیث ہے۔ یہ حدیث بڑی ہی شاندار، بڑی ہی غور طلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، السواک مطہرۃ للفم، مسواک جو ہے نا، مسواک وہ منہ کو پاک رکھنے کا، صاف رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا بھی میں منہ کی صفائی رکھتا ہوں، پاک رکھتا ہوں، مسواک کی پابندی کرتا ہوں، ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ، گھر میں جاتے ہوئے، تہجد کے وقت، اشراق کے وقت، ہر وقت یہ میرا معمول ہے۔ کسی وقت بھی کھانا کھایا ہے اس کے بعد میں مسواک کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، میرا منہ صاف رہے گا، طہارت حاصل ہوگی، لیکن اس کا اللہ کی طرف سے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرضات للرب، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ دیکھیں کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے نا، کچھ دنیا میں جو مثالیں دی جاتی ہیں یا حالات و واقعات ہوتے ہیں ان پہ غور کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہمارے کام کا مقصد کسی ایسے آدمی کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی طرف سے رضامندی لینا ہوتی ہے تاکہ یہ بندہ میرے کام پہ راضی ہو جائے اور مجھے اس سے کیا ملے؟ فائدہ ملے۔ دنیا کے مفاد کے لیے، تھوڑی سی توجہ کے لیے، تھوڑا سا کسی کا اپنی گفتگو میں کوئی نام لے دے، اتنا کرنے کے لیے ہمارے ہاں کارکن، جماعتوں کے لوگ کس قدر صبح و شام مارے پھر رہے۔ جی میرا بھی قائد صاحب نے نام لے لیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہاں تک جاتے ہیں؟ جبکہ ایک ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَرْضَاتُ لِلرَّبِّ، یہ تمہارے رب کے راضی ہونے کا ذریعہ، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کام کے حوالے سے میرا اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اس کے کام کے ساتھ میرا اور آپ کا لگاؤ کیسا ہونا چاہیے، میری اور آپ کی اس کام کے بارے میں دلچسپی کیسی ہونی چاہیے، یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بندہ اپنا تعلق چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے تو اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے، اسے تو یہ کام کوئی مسئلہ نہیں ہے کرنا۔ لیکن جسے مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اپنے رب کے قریب ہو، جسے یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے مال کو پاک کر لے اور مال کے اندر اللہ کی طرف سے برکت کر لے، اس بندے کو یہ باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ دیکھیں جس طرح یہ ہم ایک عرصے سے ایک مضمون چلا رہے ہیں طہارت کے حوالے سے، یہ جو ایک شک ہوتا ہے نا، شک، پہلے بھی میں نے ایک دن بات کی تھی کہ اسلام کی بنیادیں جو ہے نا وہ مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے اندر شک ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں ہو گیا۔ اب ایک بندہ سویا ہوا ہے، وہ سویا تھا، بیدار ہوا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ رات سوئے ہوئے اس کا ہاتھ جو ہے جسم کے کن کن حصوں کو لگتا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں اس حوالے سے حدیث ہے،
فرمایا اگر تمہارے پاس وضو کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے ایسا پانی ہے جو کسی برتن کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس پانی کو اس برتن سے باہر نکالنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے اس سے پانی لے کے وضو کرنا ہے، جس طرح کوئی بڑا برتن ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دینی مسائل کے حوالے سے وہ ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہم دیکھتے ہیں اوپر ٹینکی پڑی ہوئی ہے اور ٹوٹی چل رہی ہے اور وضو کر رہا ہوں۔ فرض نماز کے لیے میں چلے جائیں وضو ہو کر، آج کے دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ جہاں برف پڑی ہوئی ہے اپنے گھر سے وضو ہو کے نکلتا ہے، اور کمرے کے اندر تھوڑا سا کسی برتن میں پانی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میں نے وہ حدیث بتلائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضوئی، یہ وضو کو اچھی طرح کرنا اس حاجی کے اجر کی طرح ہے جو احرام باندھے ہوئے ہے، لیکن وضو کو اچھی طرح کرنا، یعنی حاجی کے ساتھ فرمایا اس حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے مشکل وقت میں، اور ایک وقت جب ہمارے ہاں یہ سردی میں کے گھر کا حج کرنے کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور پھر بندہ مر کے اپنے جسم کے احرام کے باندھنے کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے سردی ہے مشکل ہے، لیکن میرے نبی کا یہ فرمان ہے اس پر میرے لیے ہوتی ہے وہ سب چیزوں کی پابندی کو، یہ مسئلے کو سمجھ آتے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خالص اس وقت اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ جب تم میں سے سویا ہوا بیدار ہو، گھر بار کو چھوڑتا ہے کے اندر ڈائریکٹ اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑتا ہے، حتی یغسلھا، اور اگر یہاں تک کہ ان کو دھو لے، اس برتن سے پانی لے، اللہ کے راستے میں حج کے لیے جا رہا ہے، یا اسی سے انڈیل کے ایک طرف کے بارے میں ہاتھوں کو 3 بار دھو لے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتت اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے کہ رات اس کا یہاں ہمیں یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی رات کہاں رہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو طہارت کرنے والا پاکیزگی کے حوالے سے سنت کے مطابق دوسری ایک حدیث میں اور حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے 100% ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام اس دوران نہیں کرتا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا، 3 بار وہ اپنے نام کو اچھی طرح چاہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ، کہ شیطان اس کے اوپر والے حصے میں رات وضو، طہارت، آپ کی پاکیزگی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے کرنا، اس کا سارا دن مسجد میں آنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، وہ ہر کام میں چست ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور جو بندہ اب یہ جو وضو ہے سویا رہ جاتا ہے جس کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے، اب یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ سنت کے مطابق میں نے تو ایسے چیک کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان چیزوں کا وضو کے حوالے سے، ساتھی کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر یقین ہونے کے ساتھ ہے اس کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے لیے اس کا سارا دن ایسے ہوگا جیسے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں میرے بھائیوں اور صحیح مسلم میں یہ جو بات میں نے دوسری کی، فرمایا جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، میں اور آپ بھی اپنی اولادوں سے اپنے بچوں سے اتنا ہی محبت، اتنا پیار، باوجود اس کے بچے سے پیار ہے، اگر مجھے بہت زیادہ محبت ہے امت کے اوپر مشقت کا معاملہ ہوتا اس کا بارے میں پہلے احتیاط کی جاتی، عشاء کی نماز کو اس کے حوالے سے کہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، اپنا بچہ ہوتا لامر تو ہم وقتی طور پہ غصہ بھی آتا، فوراً بندہ کیا کرتا ہے اگر جسم کے کسی حصے کو لگ جائے عشاء کا لیٹ پڑھنا، لیکن اس بندے کے بارے میں آپ تصور کریں کہ جیسے صدیوں سے شیطانی پیشاب کیے جا رہے ہیں، تو اور اسے توفیق ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ توجہ کرنے کی، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ مسواک اللہ رب العالمین کی طرف سے نافرمانی اور بغاوت کے، لیکن مسواک کی جو تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، یہ ساری چیزیں طہارت، پانیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کا وضو ٹوٹتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سے ایک لمبا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ میں نے مسواک بھی کر لیا ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا، وضو کرتا ہوں، وضو کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نمبر مصروفیات آپ نے دن رات مسواک کی ہے، دعوت کا کام، جہاد کا کام،
آنے والے 3 بار اپنے دونوں ہاتھ یعنی کہ ان کو دائیں ٹائم ہاتھ دینا کو اور بائیں ہاتھ کو، ہر بندے کو جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، نبی کریم صلی اللہ کے اللہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم کی موجودگی میں تو وہ کسی سے بھی دریافت نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں آنے والے مدینہ طیبہ میں باہر سے جو وفود ہوں گے ان کو بھی اگر کوئی ٹائم دے گا وہ آپ ٹائم دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے ساتھ ہر مذاکرات کام میں، ان کو اسلام اپنے کی ہر دعوت معاملے میں دائیں اپنا طرف نقطہ سے نظر پیش شروع کرنا، کرتے تھے، جتنی جس طرح کئی وفود کا نجران کے لوگ آئے جو عیسائی تھے، ترجڑی طہارت کے بہت حاصل زیادہ کرنے میں احادیث بھی، میں اور واقعات اسی طرح موجود ہیں۔ پھر کنگھی وغیرہ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آپ وسلم کنگھی کرنے نمازوں لگے کے ہیں، لیے باہر گئے، آپ سر کا مسجد میں دایاں حصہ، اسی طرح دعوت داڑھی کے کا لیے دایاں گئے، حصہ، اس کو جہاد کے پہلے لیے گئے، اسی طرح آنے آپ والے کسی کو وفود کو چیز مل پکڑا رہے رہے ہیں، ان کو ہیں، ٹائم دے کسی رہے سے ہیں، پکڑ رہے ہیں، ان اس کے لیے سب بھی دایاں، ملاقاتوں پر اسی طرح آپ جوتا پہن اسلام رہے کی ہیں، ان اس ساری کے لیے بھی آپ خدمات پہلے پر دایاں پاؤں۔ اللہ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے وضو کا نکلتے سنت طریقہ اور آپ بسم اللہ کا پڑھنی ہے، داخلہ دوبارہ اور گھر میں وضو کے ہوتا، حوالے سے کوئی اما کی عائشہ الفاظ رضی اللہ عربی عنہا میں، سے پوچھا گیا اردو میں، پنجابی بِأَيِّ میں، شَيْءٍ جن کے كَانَ ساتھ یہ يَبْدأُ کہا جائے کہ رسول میں اللہ وضو صلی کر اللہ رہا علیہ ہوں، وسلم اذا ایسا کوئی دخل نیت کا بیتا۔ معاملہ نہیں ہے۔ آپ گھر میں آتے 3 بار آپ تو سب سے پہلا دایاں اور کام کیا بایاں کرتے؟ ہاتھ ترتیب کے ساتھ ان کو سب دھوئیں سے گے۔ پہلا کام جہاں ایک حدیث ہے عبداللہ اللہ کے بن نبی زید صلی اللہ رضی علیہ اللہ وسلم عنہ، اس کو جب پڑھ بھی کے میں باہر تھوڑا سے سا گھر جس آ طرح رہے انہوں نے ہیں، وضو گھر سکھایا داخل ہوئے نا تو کیا صحابہ کو، کرتے؟ یہ بات اما آپ جی کو تھوڑی سی کہتی ہیں سمجھانا قالت، وہ کہتے ہیں سوا کے عبداللہ بن آپ زید سب یہ سے صحابی پہلا ہیں، کام جو ان سے کرتے کہا تھے گیا توزعنا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سب وسلم، سے اہم ان سے لوگوں نے کہا ضروری کہ اور ہمارے پہلا لیے کام اس طرح جس وضو کو کرو آپ جس نے طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جب وسلم بھی وضو گھر کرتے میں تھے۔ داخل ہوئے فاتیا کیا تو وہ کون سا کام ہے؟ انہوں نے پانی کا ایک برتن لگوایا، فَأَقْفَى اب مِنْهُ ہمارے عَلَى ہاں يَدَيْهِ، اگر دیکھیں اس پانی کو اپنے ہاتھوں کے تو اوپر لوگ انڈیلا، سگریٹ پی رہے ہیں، فَغَسَلَهَا پان کھا رہے 3 ہیں، بار اپنے اور دونوں پتہ ہاتھوں نہیں کو کیا کیا کچھ دھویا۔ کھا رہے ہیں، ثم جس سے منہ سے بو آ رہی ہے، پھر مجلسوں میں بیٹھنا ہے، دوستوں سے بات کرنی ہے، پھر اور اپنے لوگ ہاتھ کو پھر اس اس سے برتن میں نفرت بھی ڈالا کرتے ہیں اور اس سے پانی بسا لیا، نہ ہاتھ کو چاہتے باہر ہوئے بھی نکالا، منہ میں کہنا پڑ اور جاتا جو ہے یار پانی کچھ لیا کیا تھا نا اس پانی کو اس طرح ہاتھ میں جبکہ لے اللہ کے کے نبی صلی اللہ اپنے علیہ منہ میں وسلم ڈالا اور اس ناک چیز میں کا ڈالا۔ کتنا خیال رکھتے یہ تھے۔ پانی انہوں نے 3 بار اس طرح وضو کیا، کے حوالے لیکن سے ایک ہی نمازوں چلو کی سے جو لوگ آدھا پانی پابندی منہ کے کرنے اندر والے اور آدھا ہیں، ناک میں ڈالا۔ یہ ان کے لیے منہ کے اندر لازم پانی ہے ڈالنا کلی کرنے کے کہ لیے جہاں ہم اور ناک کے اندر باقی پانی صفائی ڈالنا ستھرائی کا صاف خیال کرنے کے رکھتے لیے ہیں، الگ الگ لینا بھی مسواک ثابت کو ہے، آپ اکٹھا بھی اپنے کر لیے سکتے ہیں۔ لازم سمجھے، فغسلها اور اس کے ثلاثا، لیے ایک ہی تو پھر طریقہ ہے کہ انہوں آپ نے اس ہر کے بعد نماز میں مسواک اپنے کریں۔ دونوں ہاتھ جو تھے آپ کے پاس دھو لیے آپ کی پہلے، جیب میں مسواک دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا، اگر آپ کے منہ میں پاس ڈال نہیں لیا، ہے کلی تو کر آپ لی، کہاں رکھیں گے؟ گھر ناک میں کو وضو ڈال کیا، لیا، چلو ٹھیک ہے اس پڑھیے۔ کے بعد پھر کہتے اگر ہیں کسی وقت آپ گھر سے باہر ہیں تو پھر سلاسن 3 بار کیا۔ نبی کریم ثم صلی اللہ ادخل علیہ یدہ وسلم کے بارے میں فاستخرجہ، پھر حضرت پانی والے حذیفہ برتن رضی کے اندر اللہ عنہ ہاتھ کہتے ہیں ڈالا کان اور النبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے ہاتھ کو باہر نکالا، فغسل وجہہ ثلاثا، 3 بار اس کے بعد کیا دھویا؟ اپنے چہرے کو، اور چہرے کو دھونے کے بعد صحیح بخاری اور اپنی مسلم کی داڑھی حدیث جو ہے ہے، اس کا خلال جب کیا، رات ثم کو ادخل تہجد یدہ کے لیے اٹھتے فاستخرج، تو پھر اپنے منہ کو اپنے ہاتھ دانتوں کو دوبارہ مسواک برتن کے اندر کے ساتھ ڈالا، صاف کرتے۔ وہاں سے پانی لے کے باہر نکالا۔ یہاں دیکھیں 3 حدیثیں ہیں، یدیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، اس پانی کے فرمایا ساتھ میں ہر دونوں نماز کے بازوؤں ساتھ کو حکم کونیوں دیتا تک اگر 2 مشقت بار کا دھونا۔ معاملہ نہ ہوتا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ اور جسم پھر کے سارے صحیح اعضاء جو مسلم کی دھونے ہیں، حدیث، ایک بار اما جی دھونا، عائشہ رضی 2 اللہ بار عنہ سے دھونا، پوچھا گیا 3 بار آپ گھر دھونا، میں یہ داخل سب ہوتے نبی صلی اللہ وقت علیہ سب وسلم سے پہلا کام ثابت کون سا ہے۔ کرتے تھے؟ ثم کیا ادخل بتلایا گیا؟ یدہ فاستخرج، پھر برتن کے اندر حضرت پانی ڈالا حذیفہ اور اس کو رضی باہر اللہ نکالا، عنہ فماسح براسہ، وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے کونیوں تک، تو کونیوں سب سے تک کا مطلب پہلے ہے یہ اپنے کونی کا منہ جو کو جوڑ ہے نا اس کو اپنے مسواک اندر کے ساتھ صاف دھونا کرتے ہے، ہیں، اپنے دانتوں کو پھر پھر برتن سے پانی لیا، اس اور اس لیے کے کے ساتھ سر کا مسح کیا۔ عام 5 جہاں ایک فرض غلطی سو نمازوں گئی، کے ساتھ سر کے مسے کے ہماری حوالے سے ایک تو نمازوں ہمارے کے ہاں حوالے بھائی سے اس طرح کرتے یہ ہیں، جہاں تربیت سے ہونی چاہیے یہ کہ ہم جتنی ہاتھوں بھی کو پانی نمازیں لگانا ہیں ان کے صحیح ساتھ جو مساج ہے، سنتیں ہاتھوں ہیں کو ان پانی کو لگا اپنے کے اوپر یہاں ہاتھ لازم رکھنے کرا ہیں، دیں، آپ نے پیچھے لے کے جانے ہیں اور پیچھے سنتوں تک، کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، گردن فرض تک، نمازوں کے یہاں سے بعد پھر کی اسی دعائیں طرح ہی اذکار ہاتھوں کو دبا کے وہ آگے بھی لے کے اپنا معمول بنائیں۔ ہمارے ہاں بعض بھائی کیا کرتے ہیں، اور پھر تہجد اور بالخصوص اشراق کی رکھتے ہیں، نوجوانوں نے جب کنگھی زیادہ وغیرہ نہیں کی پڑھ ہو سکتے، تو وہ 2
दो इस दो तरह चार थोड़ा सा चार करते पढ़ें। हो बस एक चीज और इसके लिए बेहतरीन फिर तरीका अगर आप जहां जब आपने मसा तहज्जुद किया है, पढ़ना चाहते हैं, मसा करने के तो बाद आप कभी भी अपनी आपने जिंदगी फिर में वितर जो है कानून का ईशा के मसा साथ करना। ना पढ़े, कानून के मसे उसको में आप छोड़ दें। सर के मसे के लिए और आपने आम पानी जो लिया था। फजर का टाइम है, एक हदीस आप में नबी उससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठ घंटा फरमाया, पहले उठ "आप पड़े, रुजुनान मिनर रास।" ये वुजू जो कान है ना, करें, ये मिसवाक सर का हिस्सा करें, है।
سر کے لیے آپ نے جو مسئلے کا پانی لیا جتنی رکھتے ہو سکے 2 پڑھ لیں، ان کے ساتھ سسٹر پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں 11 اسی طرح ہاتھوں کو دباتے ہوئے فائدہ آگے لے کے آئے. پھر دونوں یہ نہیں ہے ہفتہ گزر گیا فجر میں آئے ہی نہیں ہے. اپنے کانوں کے اندر سوراخ میں داخل عشاء کر کی کے نماز میں، مغرب کی نماز میں اگر مسجد میں 50 نمازی ہیں اور تو فجر کے وقت 20 جو ہیں ان کے ساتھ اوپر والے سردی حصے کو بہت آپ نے زیادہ اچھی طرح تر جو سردی کی وجہ سے اس کے بعد یہاں جو انہوں نے بیان کیا اگر آپ ان چیزوں کی پابندی اپنے اوپر کر لیں گے آگے سے اور پھر آگے لے آپ کی فجر ہمارے استاد پھر اس کے بعد حافظ عبدالسلام نے محمد رحمہ اللہ تعالی گھٹنوں تک دھویا. ان کا معمول تھا. اس کے بعد وہ ہر روز وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سنایا یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. اب جو بندہ اس طرح اور وضو معمول کر یہ لیتا تھا ہے نبی کریم اگر صلی اللہ کسی علیہ دن وسلم نے لوگ آگے اس کے ہیں، بارے میں سائل فرمایا آگے کہ ہیں، جو بندہ اس طرح وضو کسی کر کے بھی نماز حوالے سے پڑھتا ہے وفد ملنے تو والے یہ آگے وضو ہیں، اس کے لیے مصروفیت گناہوں کا بڑھ گئی ہے، کفارہ ہے اور نماز اس کے لیے تو پھر اپنے آگے اوپر لازم اضافی کیا ثواب ہوا اور تھا اجر کا باعث. جب اللہ تعالیٰ تک سمجھنے والا پارا بنے. نہیں پڑیں گے کھانا نہیں کھائیں گے. بھوک نے ستایا ہوا ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا تیار ہے لیکن پارا نہیں پڑا. ایک پارا سنانا، کھانا تیار ہے، پیٹ بھوک کے سے تڑپ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ معمول بنایا اور کہتے ہیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرا پارا ہے. ساتھ سفر میں ہوتے، پروگراموں پہ جانا، دعوتی سلسلے میں شروع میں ایک مسئلہ ساتھ جاتے ہوئے لڑکے ساتھ ہوتے، ان کے ساتھ ان کے زمین سیکورٹی گارڈ جو ہیں ان کو کہتے ہیں ان کے آپ ہاں یہ قرآن مسئلہ کھولنے ہے میں کہ ساتھ جو ساتھ آپ نے سپارے وضو سناتا کرنا ہے ہے نا اس میں آپ نے پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا. ہم بھی اپنے اوپر تھوڑی سی پابندی لگا لیں اور سردیوں کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی سے راتیں آپ کے ہیں. عمل سے دیکھنا ہے اس لیے میرے کیا بھائیو یہ نبی کریم عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مطہرہ کے لیے صحیح مسلم کے اندر ایک طہارت پاکیزگی کے حوالے سے حضرت عبداللہ اس کی طرف اگر ہم جائیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک بڑی جامع حدیث ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کو آ رہے تھے جو میں نے تو ہم ایک جگہ پہ مبارکہ بھی پڑھی تھی، نماز کا وقت وقت تھا تو پانی تھا. ہم جمعے کے اندر تو پہلی رکعت لوگوں میں نے اکثر وہ نماز آیت کا سنتے ہیں وقت ابھی ہونا تھا تو کیونکہ پانی مل گیا کامیاب ہو گیا وہ تو انہوں نے جیسے پہلے اپنے ہی آپ کو وضو پاک کر لیا، گناہوں گناہوں سے سے پاک کر لیا، شرک سے جلدی کر دی، یعنی کہ نماز کے ٹائم سے پہلے انہوں نے وضو کر لیا، وہ سترہ کر لیا، پانی کا مسئلہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے گڑگڑا لیا. اللہ کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی جو ایڑیاں تھی نا وہ خشکی کا اظہار کر رہی تھی، چمک رہی تھی. اب نماز بندے نے تازہ وضو کیا ہو جو وضو اور کو پتہ چلے کہ اس کا سیکھے گا، سارا جسم جو ہے جو وضو کی پابندی وہ کرے گا، جو جس نے دھونے نماز وضو میں نہیں پڑھی کر اسے ہے، کوئی ضرورت لیکن اس نہیں کے ہے پاؤں وضو کی کرنے. ایڑی ایک طرف سے کیا ہے اللہ کے نبی خشک صلی اللہ رہی علیہ وسلم ہے. ایڑی کو دھونے کے لیے تر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پیچھے سے اچھی طرح فطرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فطرت سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں فطرت سے، فطرت کا مطلب ہوتا ہے ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی میں رہی ہے بیل ہے جو انسان اسبغ کے الوضوء اوپر اللہ کی طرف سے ہر اب شریعت دیکھیں، میں لازمی مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر میں ہاتھ سے پہلے پھیرنا. نمبر پر اگر ہاتھ پھیرا شارے جائے کر کے مونچھوں اس کو میں تو چھوٹا کوئی رکھنا. کسی حصے پہ بعض ہم پاؤں دیکھتے ہیں لگ معاشرے پانی میں لگ لوگوں جائے نے گا بڑی اور بڑی کسی حصے پہ نہیں لگے اور گا. آگے فرمایا بھائی لیکن لکھ یا اگر دھونے دانے میں نہ ہوتا، دھونے کا حکم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ کہتے کہ تمہاری ایڑیاں تیسرے نمبر پر مشوا. اچھا پاؤں کہ کے جو دھونے میں فطری عمل کہاں ہے، تک دھونے چاہیے؟ فطری معاملات ہیں، ہاتھ اور پاؤں اللہ کی طرف وضو سے کے شروع میں ہاتھوں کا تمام دھونا انسانوں کے اور لیے آخر میں جو ساری پاؤں کا شریعتوں دھونا میں ہے، اللہ کے جو ان کے احکام درمیان ہیں، یہ جو انگلیاں ہیں ان میں ہاتھ کی ایک انگلیاں اور چیز پاؤں کی مسواک انگلیاں ان اور کے آگے درمیان فرمایا میں اچھی طرح واختلاف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پانی کا بین بہانا اصابع، اپنی پانی انگلیوں کا کے اچھی درمیان طرح اچھی طرح بہانا. خیال کرو. یہ اب پاؤں کے دھونے میں یہ جو ناک کے اندر ٹخنے جسے کہتے ہیں داخل کرنا ہے صفائی کے لیے، یعنی کہ ٹخنے اور اس کے دھونے کے اندر آ جائے. اتنا دھونا یہ جو لازم ہے. اس اس کے بعد اگر آپ
ان کو زائد کاٹنا، ہوتے ہیں، اس کو بھی تو اگر وہ ہم دیکھیں آپ اوپر بھی دھو تو سکتے ہیں ہمارے تھوڑا سا، یہاں بچوں جس کے طرح یہ پاؤں کونی کا کے جوڑ اور ہاتھوں کے اس ناخن، کو آپ نے بازو بسا کے اوقات دھونے ہم میں لینا دیکھتے ہیں کہ بچے اگر بڑی آپ کا کلاسوں ہاتھ کے اوپر ہوتے تک ہیں بھی چلا اور گیا ناخن تو دیکھ دیکھ لیں لیں کاٹے ہی نہیں، لیکن یہ گندے خیال رکھنا ہے ناخن، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی تربیت ہی کونی نہیں ہی ہے، خشک رہ جائے، جبکہ اللہ اسی تعالیٰ طرح پاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ ٹخنے وسلم کے خشک ذریعے نہیں رہنے چاہیے، فرما رہے ہیں جس یہ طرح فطری ٹخنوں کے بارے میں احکام ہے۔ لباس کا یہ حکم ہے کہ وَغَسْلُ ٹخنا ننگا ہونا الْبَرَاجِمِ، چاہیے اور اس وہ سے اوپر جگہ کپڑا ہو، جہاں اسی طرح بھی ٹخنے سے انسانی اوپر جسم تک کے جوڑ ٹخنے ہوتے کو ہیں اندر شامل ان کو کر اچھی کے طرح دھونا کیا ہے، جس طرح ضروری یہ ہے۔ بغلے ہیں، نبی کریم اسی صلی طرح اللہ دوسری علیہ جہاں وسلم بھی سے یہ انگلیاں جو ہیں، نماز پاؤں کی، کے لیے ہاتھ کی، وضو کا اس طرح طریقہ پھر یہ ہے، گھٹنے کا اس میں جوڑ جو ہے، بنیادی ان کو چیزیں اچھی ہیں، طرح جہاں ایک ہمارے انسان ہاں کا یہ جوڑ جب ہوتا ہے، لوگ یہاں وضو پیر کرتے کے ہیں تو پھیرنے ہاتھ کے وضو کے زیادہ ساتھ ساتھ چانسز ہوتے مثلا ہیں، ہاتھ دھو رہے اور ہیں آگے تو فرمایا دعا پڑھ گا رہے نطف ہیں، اس کے بعد الابط، منہ میں پانی اور ڈالا اسی ہے، طرح کلی پھر کی ہے، یہ ناک بغلیں جھاڑا جو ہے، ہے منہ منہ کے دھویا بالوں ہے، کا اکھاڑنا، بازو دھو رہے ہیں، وحلق پاؤں دھو رہے العانہ، ہیں، ساتھ ساتھ اور دعائیں پھر پڑھ رہے زیر ہیں، ناف ایسا کوئی بالوں ثابت کی نہیں۔ صفائی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وانتقال شروع میں الماء، بسم اللہ اور حدیث پانی میں کا فرمایا اچھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم کہ کے اپنے اوپر تمام نہانا، معاملات کو اور بسم اللہ سے ایک شروع چیز کرو، کلی اور کا جو کرنا، کام بسم یہ اللہ ساری سے چیزیں شروع نہیں کیا اللہ کے جاتا، نبی صلی وہ کام اللہ اللہ علیہ کی طرف سے وسلم نے پسندیدگی والا جو نہیں ہوتا، فطری اللہ کی طرف باتیں سے برکت بتلائی نہیں ہیں، ہوتی۔ اور ہر جب وضو شریعت مکمل میں ہو جو رہی ہے ہیں اس کے بعد جو پھر انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے دعا کا صفائی فرمان ہے۔ ستھرائی اور کے اس موقع حوالے پر سے ہمارے ہاں بعض اگر ایک ہم بھائیوں کو مسلمان دیکھتے ان ہیں باتوں کو کہ فالو وضو کر کرتا کے ہے وہ تو اس اللہ کا طرح انعام ہے۔ شہادت کی انگلی کو آسمان نبی کی کریم طرف صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائی یہ جو جس میں نے بندے نے شروع میں سردی بھی میں حدیث گرمی میں بیان وضو کی کر لیا نا کہ اس کے مسواک لیے کے انگلی حوالے سے اٹھانا کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ بڑا حکم اگر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کا یہاں فرمان ایک ہو تو بڑی انگلی بات اٹھانی ہے، چاہیے، ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرتے فرمان ہیں، نہ ہو منہ کی تو صفائی پھر کا انگلی خیال اٹھانے رکھنے سے سے یہ یہ دیکھ لینا چاہیے اس کہ حوالے یہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی وسلم کی کریم صلی اللہ علیہ مخالفت وسلم کی مسند میں احمد کسی میں سے دارمی متاثر کے ہو کے اندر وضو کر رہا مشکات ہوں۔ کے اندر حدیث اس ہے۔ لیے میرے بھائیو یہ حدیث بڑی ہمارا وضو شاندار وہی بڑی ہونا غور چاہیے طلب جو اللہ کے نبی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے نے فرمایا فرمایا عائشہ عائشہ رضی اللہ یہی عنہ وہ فرماتی وضو ہیں ہے جس کے بارے میں میں نے السواک پہلے حدیث بیان کی تھی، آخر میں بیان کر دوں ابو داؤد کی جو ہے نا حدیث مسواک فرمایا من وہ خارا منہ کو من بیتہ پاک رکھنے کا، صاف رکھنے کا الى صلاۃ اچھا میں مکتوبہ منہ کی صفائی رکھتا جو ہوں، بندہ اپنے گھر سے پاک وضو رکھتا کر ہوں، کے مسواک کی پابندی پڑھنے کرتا کے لیے ہوں، نکلتا ہر ہے وضو کے ساتھ، ہر فاجرہ نماز کے ساتھ، کاجر گھر میں جاتے ہوئے تہجد کے وقت، تو اس اشراق کا کے اجر وقت ایسے ہے ہر وقت یہ جیسے میرا معمول حج ہے، کرنے کے کسی لیے وقت بھی جانے کھانا والے نے کھایا ہے احرام اس کے بعد باندھا میں مسواک کر رہا ہوں، تو وہ جس یہ طرح ٹھیک احرام ہے، باندھ کے میرا منہ اب دیکھیں صاف جس رہے نے گا، احرام باندھا ہے طہارت حاصل ہوگی، اس نے وضو لیکن کیا اس ہے، کا احرام اللہ کی باندھا طرف ہے، سے مجھے مجھے کیا تیاری ملے نہیں گا؟ ہے۔ اللہ کے اس کو نبی صلی دیکھ اللہ کے علیہ کیا وسلم پتا فرماتے چلتا ہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے؟ مرضات للرب، حج یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ تو میرے یہ جو ہمارے دیکھیں، ہاں مستوں کے کچھ اندر باتوں کو بہت اچھے سمجھنے کے لیے نا اقدامات ہوتے ہیں، کچھ موسم کے دنیا اعتبار میں سے جو پانی کا مسالے ٹھنڈا دی گرم جاتی ہونا، ہیں یہ یا سب حالات و چیزیں واقعات ٹھیک ہوتے ہیں، ان پہ لیکن غور اگر کیا جائے۔ میری روٹین ہمارے گھر سے ہاں وضو کر کے آنی اتنے ہے نا، ہم یہ ایسے بہت کام زیادہ کرتے اجر والا ہیں کام ہے۔ جس میں ہمارے کام ہمیں کا ایسا ہی کرنا مقصد چاہیے۔ کسی اللہ ایسے تعالیٰ آدمی کی سمجھ اور عمل توجہ کرنے حاصل کی کرنا توفیق ہوتا عطا ہے، فرمائے۔ اس کی طرف سے گفتگو کے اندر رضامندی لینا ہوتی ایک ہے ہوتی عام تاکہ یہ گفتگو، بندہ میرے ایک کام ہوتا پہ ہے راضی ہو مسائل جائے کو بیان اور کیا مجھے اس جاتا سے ہے کیا کہ ملے، عمل پریکٹیکل کر کے فائدہ بتایا ملے۔ جاتا ہے۔ دنیا اس کی کے اگر مفاد کسی کے چیز لیے بیان تھوڑی سی کرنے میں توجہ کے وضاحت نہ لیے ہوئی ہو، تھوڑا یا سننے سننے سے میں کمی کمی رہ رہ گئے گئے گفتگو میں تو کوئی بھائیوں نام کو لے دے، پوچھ لینا اتنا چاہیے۔ کرنے کے لیے کل ہمارے ہاں کارکن روز جماعتوں ہفتہ کے بعد لوگ نماز کس مغرب قدر صبح و شام ہماری ہمارے اسی پہ مسجد میں جی میرا جماعت بھی کے معروف قائد صاحب نے نام لے مذہبی لیا تھا۔ اسکالر استاذ المجاہدین اس لیے جو ہم شروع سے اس اب کہاں تک جاتے ہیں مجاہدین کو جبکہ ایک ایسا مختلف عمل جگہوں کے اوپر جس کے بارے اپنے میں کارکنان اللہ کو کے نبی صلی ٹریننگ اللہ علیہ دیتے وسلم رہے، فرما رہے تربیت ہیں کرتے رہے، عقیدے کی وَبَرْزَاتُ تربیت، لِلرَّبِّ، ہر یہ معاملے تمام رب کے راضی ہونے کا ان کی اصلاح کرتے رہے، رب کی رضا لمبا کا وقت ذریعہ ان کو ہے۔ ہو گیا۔ اب تو جس ان کا کام سے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ درس راضی قرآن ہوتا ہے کل نماز اس مغرب کام کے کے بعد حوالے سے خواتین کا میرا بھی انتظام اور ہوگا، آپ کا خواتین سے بھی نقطہ نظر گزارش ہے کیا کہ ہونا بطول
چاہیے, بہنوں کو دعوت اس کے دیں, کام کے بھائیوں ساتھ سے بھی میرا اور گزارش آپ کا ہے لگاؤ کہ کیسا دوسرے ہونا بھائیوں کو چاہیے, دعوت دیں. میری اور دیکھیں, آپ کی اس ایک کام ہے کے بارے روٹین میں میں ہم دلچسپی زندگی گزار کیسی رہے ہونی ہیں. چاہیے. اللہ کے نبی یہ تو صلی اللہ اللہ علیہ رب وسلم کے صحابہ العالمین سے کے بہتر ساتھ جو تربیت بندہ والے اپنا کوئی نہیں. تعلق چاہتا ان کے ہے بارے میں بھی کہ نبی میرا صلی اللہ علیہ رب وسلم کو مجھ اللہ سے نے راضی دیا, ہو جائے, وَذَكِّرْ اس کے فَإِنَّ لیے الذِّكْرَ اتنا کم بڑا کوئی کوئی اور اور کام آپ نہیں. ان کو نصیحت اسے تو کرتے یہ ہیں. کام کوئی اب کیا مسئلہ اللہ نہیں کے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت نہیں لیکن کرتے تھے, کرتے جسے تھے. مقصد ہی یہ نہیں عام ہے معاملہ کہ چل وہ رہے ہیں نماز اور پڑھے ایک اور اپنے خاص رب کے قریب تربیت ہو, کے لیے ٹائم جسے یہ لینا. مقصد ہی تو نہیں اللہ کے ہے نبی کہ صلی وہ اللہ علیہ اپنا وسلم مال جب اللہ کے راستے میں تربیتی خرچ درس کرے اور دیا اپنے کرتے مال تھے کو پاک تو کر لے صبح سے ظہر اور تک, مال کے ظہر سے اندر اثر اللہ کی کی طرف سے لمبے برکت کر لے, لمبے سیشن اس چلتے بندے کو یہ باتیں اسی نہیں حوالے سمجھ سے آتی. جماعت الحمدللہ دیکھیں, اپنے کارکنان جس طرح کی یہ ہم تربیت کے حوالے ایک عرصے سے ایک ایسے مضمون چلا پروگرام رہے ہیں, منعقد کرتی کے حوالے رہتی سے, ہے, تو تمام یہ تو بھائیوں ایک سے گزارش شک ہے کو کہ تیرا شک, بھرپور اس میں پہلے بھی شرکت میں نے کریں. ایک دن بات دوست کی احباب تھی